ویلکم بیک ناظرین. آج کل ہمارے پاس نوجوان بچیاں کافی آتی ہیں. یہ بیماری زیادہ عورتوں میں ہے, ینگ لڑکیوں میں ہے, لیکن لڑکوں میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں پہ آج کل لینے کی بڑی ایز لینے کی سٹریس ہے, تو ایگزام کے کرائسس لے لیے بہت زیادہ. ایگزام لگتا ہے اچھا نہیں ہوا, اور وہ اس سٹریس میں, اس ٹینشن میں بھی ان کو لگتا ہے جیسے ان کا ہاتھ ہی نہیں چلتا. اینڈ ٹائم پہ کل پیپر ہے تو پیشنٹ جو ہے, بچہ جو آیا ہے وہ پین پکڑتا ہے تو پین گر جاتا ہے. تو یہ ایک قسم کا مائنڈ کا ریئیکشن ہے ٹوورڈز اسٹریس, ٹوورڈز ایموشنل ٹراما, ٹوورڈز سائیکولوجیکل ایشوز, جس کو وہ اس کا دماغ ہینڈل نہیں کر پا رہا. تو اس کو باڈیلی سمٹم آ رہے ہیں, اعصاب کے سمٹم آ رہے ہیں. اس میں کیا ہے, اس میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس مریض کے دو گین ہیں. گین کیا ہے؟ پہلا تو یہ ہے کہ جو اس کی سائیکک پین تھی, جو اس کی ایموشنل کرائسس تھی, اس کو ایک نفسیاتی الجھن کو ایک بیماری کی شکل مل گئی ہے. اس کو جو ہے اس کا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے, وہ اینکشیس ہو گیا ہے, تو وہ جو اس کی نفسیاتی الجھن تھی اس کا رنگ بدل گیا. دوسرا گین کیا ہے کہ اس کو اٹینشن مل جاتی ہے, اس کو توجہ مل جاتی ہے, سارا گھر اس کے ارد گرد کھڑا ہو جاتا ہے, فوری طور پہ اس کو ہاسپٹل بھی لے جایا جاتا ہے. اب اگر وہ بچہ یہ کہتا ہے کہ جی میری تیاری ٹھیک نہیں ہے, یا میں بہت کرائسس میں ہوں, یا مجھے لگتا ہے میرا پیپر ٹھیک نہیں ہوگا, تو اس کو زیادہ تر امکان یہی ہے کہ ڈانٹ پٹے گی کہ تم نے ٹائم پہ کام کیوں نہیں کیا, تم نے اپنے آپ کو پریپیئر کیوں نہیں کیا, دیکھو ہم نے تمہارے اوپر اتنے پیسے لگائے ہیں. تو وہ بجائے اس ڈانٹ کو کرنے کے, اس وقت اگر فیملی اس کو سپورٹیو ہو جائے اس کے ساتھ, اور اس کی بات سن لے, اس کے ساتھ چلے, اور اس کو کچھ حد تک سپورٹ دے, کچھ اس کو اس طرح کا ری ایشورنس دے, تو وہ بہت اچھا پرفارم بھی کر کے آ سکتا ہے. اور اگر نہیں دے گی تو وہ پھر جب تک سائیکیٹرسٹ کے پاس پہنچے گا تو کم از کم 6 مہینے سال تو اس کا پیپر ڈیلے ہو چکے ہوں گے اور آگے جا چکا ہوگا. اس کا پروسیس آف جو لائف میں ایک اس میں اکیڈیمک ریکارڈ میں گیپ آ جائے گا. اسی طرح بچے ہیں. ابھی آج ہی میں نے صبح ایک بچی دیکھی ہے, چھوٹے بچے جو 13-14 سال کے بچے ہیں, آج کل جا رہے ہیں اکیڈمیز میں پڑھنے کے لیے. اب موبائل ان کو دینا ضروری ہے چونکہ سیکیورٹی ریزنز ہیں, پیرنٹس اس کا پتہ لگانا چاہتے ہیں. وہاں ان کی لائف میں, بچیوں کی لائف میں, یہ زندگی میں پہلا ایکسپوجر ہوتا ہے اکیڈمی میں, جس میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں. تو وہ SMS پہ ان کو کال شروع کر دیتے ہیں یا لنکیج ڈیولپ کر لیتے ہیں. اب اگر پیرنٹس اس بچی کی بات سن لیں, یا بچی کو یہ ڈر نہ لگے, اور اپنا یہ کرائسس, ایموشنل کرائسس, اس کی انوالومنٹ کس حد تک ہے, کتنی وہ میچور ہے اتنی ینگ ایج میں, وہ اپنے پیرنٹس سے شفٹ کر سکے, ماں سے ڈسکس کر سکے, تو بہت بڑے کرائسس سے بچایا جا سکتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ وہ ہمارے پاس اس وقت آتی ہے جب یہ کرائسس جو ہے وہ ایک طوفان کی شکل اختیار کر چکا ہوتا ہے, اور گھر تک خبر پہنچ چکی ہوتی ہے, اور اس کو فالج ہو چکا ہوتا ہے, یا اس کو فالج کا اٹیک ہو گیا ہے, یا اس کو مرگی کے دورے پڑنے لگ گئے ہیں. بظاہر مرگی کے دورے یہ نہیں ہیں, ان کو سائیکوجینک فٹس کہا جاتا ہے. یہ ہسٹیریکل فٹس ہیں, ایکچولی یہ اس کی ایموشنل پین ہے جس کا اظہار ہے. تو وہ پھر کیس بھی خراب ہوتا ہے, بچہ بھی زیادہ کرائسس میں جاتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کو جب تک اس کے سائیکولوجیکل ایشوز کو ڈیل نہ کیا جائے, اس کو کوگنیٹیو بیہیویئر ماڈل کے ساتھ اس کو بتایا جائے. آپ بتائیں کہ رویہ کیسے بنتا ہے, یہ ایکچولی ہماری سوچ ہوتی ہے جو ہمارا رویہ بناتی ہے. تو ہمیں اس کی سوچ تک پہنچنا ہے, اسے بتانا ہے کہ تمہاری اس سوچ نے تمہارا یہ رویہ بنایا ہے جس سے تمہیں یہ فزیکل سمٹمز آ رہے ہیں, پھر یہ مسئلہ حل ہوگا. اس کے ساتھ اس علاج میں, سومیٹائزیشن میں, یا اس طرح کے نیوروٹک ڈس آرڈرز میں فیملی کی سپورٹ, پیئرز کی, بہن بھائیوں کی سپورٹ, اسکول میں ٹیچرز کی سپورٹ, سوسائٹی میں ایز اے ہول سائیکائٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ کی انڈرسٹینڈنگ اور سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ورنہ ہم روز دیکھتے ہیں ان پیشنٹ کو چمٹوں سے جلایا جاتا ہے, ان پیشنٹ کے جن نکالے جاتے ہیں, اور گھر میں توڑ پھوڑ اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک بیچاری نند بھی اسی گھر میں رہتی ہے. اگر اس بچی کی نئی شادی ہوئی ہے, اس کو شادی اس کی مرضی سے نہیں ہوئی, جو اکثر پاکستان میں نہیں ہوتی, تو وہاں جا کے وہ سیٹل نہیں ہے, اس کو ایموشنل کرائسس ہو رہے ہیں, تو اس کا الزام جو ہے پیر صاحب نے نند پہ لگا دیا, لہٰذا گھر بریک ہو گیا. اور پہلے بریڈ ارنر گھر میں ایک ہے, زیادہ فیملی اس پہ ایموشنلی بھی اور معاشی طور پہ بھی ڈپینڈنٹ ہے, تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے, جو بہت غلط ہے. اس لیے اس کو سمجھنا اور اس کو
ڈیل کرنا اور اس کو یہ سمجھنا کہ وہ یہ بچی جان کے نہیں کر رہی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. چونکہ اکثر فزیشین، اکثر ڈاکٹرز آپ کو کہیں گے کچھ نہیں ہے اس کو، یہ جان کے کر رہی ہے. یہ ایکچولی اس کی سائیکولوجیکل ایموشنل پین ہے جس نے اس طرح کی شکل اختیار کر لی ہے اور وہ اس کے انکانشیس لیول پہ ہے. کانفلکٹ ایسا ہے جو اس کی میموری سے نکل چکا ہے، جو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ بالکل جان کے نہیں کر رہی. اسی کے اندر ایک جان کے والی بھی کیفیت ہے، ایک ایسی کیفیت بھی ہے جس میں کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں. اسے ہم کہتے ہیں ملنگرنگ. ملنگرنگ کیا ہے؟ فرض کریں کسی پیشنٹ نے کوئی کرائم کمٹ کر دیا ہے، مریض تو نہیں ہے نا، ایک آدمی ہے، اس نے کوئی کرائم کمٹ کر دیا، کسی کو مار دیا ہے یا کوئی چوری کر لی ہے. وہ اپنے وکیل کے پاس جاتا ہے، وکیل کہتا ہے تو پاگل بن رہا، لہٰذا وہ ایکٹنگ ایسے کرے گا جیسے وہ اسکیزوفرینک ہے یا وہ ایپیلیپٹک ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے. وہ کیفیت اس کیفیت سے بہت فرق ہے. یہ کافی الجھائی جاتی ہے ہمارے ہاں. اسے کہتے ہیں ملنگرنگ. اسے پتہ ہے کہ وہ کیوں کر رہا ہے اور اس کا کیا گین ہے، فائدہ کیا ہے. جس کو دونوں لیول پہ کانشیس ہو، پتہ ہو کیوں کر رہا ہے، کانشیس ہے کیوں کر رہا ہے، اور گین کیا ہے اس کا، اس کو وہ بھی پتہ ہے کہ وہ مقدمے سے چھٹ جائے گا یا گھر میں چھوٹے موٹے چوری سے چھٹ جائے گا. یہ کیفیت بالکل فرق ہے، یہ ملنگرنگ ہے. ناظرین، آج جو باتیں آپ نے سنی ہیں، امید ہے اس پہ آپ غور کریں گے اپنے گھر میں، ہمسائے میں، دوستوں میں. اگر آپ ٹیچر ہیں تو اسکول میں. اپنا خیال رکھیں، گھر والوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.